کہ ہمیں کھانا کھانا ہوتا ہے اور کھانے کی ایک نیڈ بھی ہوتی ہے. کھانا 3 ٹائم کھانا ہے, کھانا 2 ٹائم کھانا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے کہ کھانا 3 ٹائم کھانا ہے, اور کیا ضروری ہے کہ ہم نے کھانا کھا کے چھوڑنا ہے. یہ کئی ایسے دوست ہیں جو تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں, اور ایسے بھی ہیں جو موٹے نہیں ہیں لیکن انہیں کیا یہ عادت ہے تھوڑی دیر بعد کھانا. کتنی بھوک کے ساتھ کھانا چاہیے دراصل, یعنی کھانا کھانا اس کا کتنا گیپ ہونا چاہیے, دن میں کتنی بار کھانا چاہیے, کون سے ٹائمنگ ہونے چاہیے, اور کتنی بھوک کے ساتھ کھانا. یہ ایک ایسا موضوع ہے, میں چاہتا ہوں آپ اس پہ جو آپ کا ایکسپوجر ہے وہ ضرور بتائیے سارا. یہ جو کھانے کا مسئلہ ہے نا, کہیں نہیں لکھا کہ 3 کھانے کھانے لازمی ہیں, 4 کھانے ہیں, 1 کھانا ہے, بلکہ آج کل کنسپٹ چل رہا ہے 1 meal a day. اچھا سر, وہ بھی چل رہا ہے. اچھا سر. اگر ہم سنت نبوی کا مطالعہ کریں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ 2 ٹائم ہی کھانا زیادہ تر کھایا کرتے تھے, اور بھوک سے ہی کھایا کرتے تھے, اور بھوک ہوتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے. یہ 2-3 جملوں میں پورا ہیلدی لائف سٹائل کی فوڈ کا آ جاتا ہے. ٹھیک سر. اچھا, اب اس کے بعد ایک ٹرم ہمارے اندر ہوتی ہے کہ ہمارے جو پروٹین ہمارے جسم کے اندر ڈیمیج ہو رہی ہے نا, اگر ہم بھوکا رہے نا تو ہمارا جسم اسی پروٹین کو لے کے اور پروٹین بنا لیتا ہے. اچھا جی. لیکن جب ہم بار بار کھانا کھاتے ہیں نا تو وہ ضائع ہو جاتی ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ ایک آپ نے پروٹین کھائی تو اس کے بعد آپ بھوکے رہے 15-16 گھنٹے, تو جسم نے وہ جتنی پروٹین ہے اس کو سارا جزو بدن بنانے کے لیے ری یوز کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا بھی یہ کہا کہ ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے درمیان 6 گھنٹے کا وقفہ لازمی دے. اب پہلے کیا کنسپٹ آیا جی کہ میں جی شوگر کا مریض ہوں, مجھے ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ چاہیے. ٹھیک ہے. سنیکنگ بہت کرتے تھے. اچھا, جب وہ سنیکنگ کرتے تھے لوگ, اس میں بار بار انسولین سپائک ہوتا ہے, شوگر اوپر جاتی ہے انسولین سپائک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جب بار بار انسولین سپائک ہوتا ہے تو انسولین ریزسٹنس بہت جلدی آ جاتی. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اگر 3 کھانے بھی کھانے ہیں نا تو درمیان میں 6 گھنٹے کا وقفہ ضرور دیں. اچھا. 4 گھنٹے میں آپ کی ڈائجیشن ہو جائے گی, اور اگلے 2 گھنٹے آپ کے جسم کے اندر جو فیٹ سیل ہے وہ برن شروع ہو جاتے ہیں, جو پروٹین ہے وہ ری یوز ہونا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو ٹاکسن ہے وہ ڈی ٹاکسیفائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب یہ کنسپٹ ہے کہ شوگر کے مریض بھی عام تو کرنا ہی ہے, وہ بھی 6 گھنٹے کا وقفہ دیں. تو اب اچھا, دوسرا یہ کہ آپ 3 کھانے سے جب 2 کھانے پہ آتے ہو نا تو آپ کی باڈی جو ہے نا وہ سمجھ لیتی ہے کہ اس بندے نے 3 کھانے نہیں کھانے. اب یہ نہیں کہ صبح کھا کے اسے رات کو ہی کھانا ہے, دوپہر کو نہیں کھانا. تو اب ہر روز چند دن بھوک لگے گی, اس کی باڈی کو سمجھ لگ جائے گی, باڈی پھر اس کا میٹابولزم سلو کر دے گی کہ اس نے رات تک کچھ نہیں کھانا اس بندے نے, تو اس کی انرجی ریزرو رکھو. صحیح. وہ ایڈجسٹ ہو جاتی. اچھا, 1 meal a day پہ آ گئے, آپ کی باڈی آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے کہ اس بندے نے دن میں 1 کھانا کھانا ہے, اور اس کا میٹابولزم تھوڑا سلو رکھو, یہ فوراً برن نہیں کرو. اب جس بندے نے بار بار کھانا ہے اس کا میٹابولزم بھی تیز ہو جاتا ہے, باڈی کی بھی عادت بنتی ہے. یس. اچھا, باڈی کی عادت بن جاتی ہے. مطلب ایک بندہ دن میں 5 کھانوں پہ آ جاتا ہے تو اس کا میٹابولزم بڑا فاسٹ ہو جائے گا. پیٹ خراب رہے گا, کچھ دن رہے گا, آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. یہ مطلب بار بار کھاتا ہے, میٹابولزم تیز کرو, برن کرو بھائی اسے. ٹھیک ہے. تو وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اب آئیڈیلی یہ ہے. تو اب بہت سارے جو دنیا کے بڑے ڈائٹیشین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے دن میں 2 دفعہ کھانا کھانا ہے, اب بھوک نہیں لگی تو وہ بھی نہ کھاؤ. اچھا, اگر بھوک نہیں ہے نہیں کھاؤ, جب تک بھوک نہیں لگنی وہ کھانا بھی نہ کھاؤ. صحیح. یعنی اب کنسپٹ یہ وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھوک لگے تو کھاؤ, ابھی بھوک ہو تو چھوڑ دو. بالکل ٹھیک.